السلام علیکم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان ہارون عباسی پیش خدمت ہے. آج ہمارے پروگرام میں جو بڑی خاص شخصیت تشریف لائے ہیں، بڑے معروف، بڑے محترم، بڑے معزز اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے سابق وائس چانسلر. اس کے علاوہ آپ جو ہے رحیم یار خان میں خواجہ فرید انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بھی وائس چانسلر رہے جی. اور آپ یہاں پہ کنوینر ہیں کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کے کنسورشیم کے آپ کنوینر ہیں جی. اور سب سے امتیازی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کی اعلیٰ خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو تمغہ امتیاز بھی دیا. جی ہاں ڈاکٹر صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے. ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ سے گفتگو کی جائے. ڈاکٹر صاحب، ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم شروع میں تعلیمی سفر کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ان اصحاب کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان اساتذہ کرام کے بارے میں جس سے آپ نے سیکھا اور آپ اس مقام تک پہنچے. جی ڈاکٹر صاحب. جی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ میں وائس چانسلر کے عہدے تک پہنچا، لیکن ہر شخص جو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیمی لیول پہ بھی جاتا ہے تو وہ بنیادی تعلیم حاصل کر کے اپنے اساتذہ سے انسپائر ہو کے آگے بڑھتا ہے. تو چونکہ میرے والد صاحب ایئر فورس میں تھے تو میں مختلف ایئر فورس کے سکولز میں نے پڑھا. والد صاحب کی پوسٹنگ 1 سال کے لیے فرانس میں تھی، تو جو میرا پہلا سکول تھا 1 سال کا وہ فرانس میں تھا. اس کے بعد کراچی میں جو پی اے ایف کا سکول شارع فیصل پہ ہے وہاں میں نے کلاس 2 تک پڑھا. پھر پی اے ایف سکول بڑا بیر پشاور کے پاس ہے، والد صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا تو وہاں تقریباً 3 سال میں نے پشاور کے پی ایف سکول میں پڑھا. پھر والد صاحب کی پوسٹنگ انگلینڈ ہو گئی تو 2 سال میں نے انگلینڈ کے سکولز میں پڑھا. پھر میں نے میٹرک کیا کیڈٹ کالج پٹارو سے، جو ایک بہت مشہور کیڈٹ کالج ہے، اور وہاں کے اساتذہ سے بھی میں مستفید ہوا. پھر انٹرمیڈیٹ میں نے کیا پی اے ایف ڈگری کالج پشاور سے. پھر میں انٹرمیڈیٹ کر کے امریکہ چلا گیا. وہاں میں نے 4 سال کی الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری کی فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی سے. وہیں پہ پھر میں نے ماسٹرز کیا، 1995 میں ماسٹرز کیا. 1992 میں، اس سے پہلے میں نے بیچلرز کیا تھا. 8 سال میں نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد پھر میں پاکستان آ گیا اور شعبہ تعلیم اور تدریس سے منسلک ہو گیا سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی میں. اور 2001 سے 2005 کے عرصے میں میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی پاکستان سے، جو انجینئرنگ اور سائنس کے شعبے میں پاکستان کی ایک ممتاز ترین یونیورسٹی ہے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کا پہلا فارغ التحصیل پی ایچ ڈی تھا سن 2005 میں. تو اس پورے عرصے میں اپنے جو پری سکول سے لے کے پرائمری سکول، سیکنڈری سکول، یونیورسٹی، امریکہ کی یونیورسٹی، پاکستان میں مجھے ہمیشہ انتہائی شفیق اساتذہ ملے جن سے میں انسپائر ہوا، محبتیں ملیں. اور ایک ایسا بچہ تھا میں جو اپنی پڑھائی میں بہت ایکسل کرتا تھا، یعنی میں ان بچوں میں تھا جو ہمیشہ فرسٹ آتے تھے، جن سے توقعات ہوتی تھی کہ یہ بچہ بورڈ میں پوزیشن لے گا. بلکہ چونکہ والد صاحب ایئر فورس میں تھے تو پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی، تو پھر جب کسی نئے اسکول میں جاتا تھا تو شروع میں یہ پتہ چلتا تھا کہ یہاں کلاس میں ایک بچہ ہے جو پچھلے 5 سال سے فرسٹ آتا ہے. تو تقریباً ہر اسکول میں جا کے میں نے اس بچے کا ریکارڈ کم از کم میں 3 ایسے اسکول بتا سکتا ہوں کہ جہاں جو میرے آنے سے پہلے 5 سال تک بچہ فرسٹ آتا تھا. تو جب میں آیا اور پھر سالانہ امتحان پہلا ہوا تو میں فرسٹ آ گیا، وہ سیکنڈ. تو اکثر اوقات ان کے والدین میرے والدین سے گلا کرتے تھے کہ آپ کے بیٹے نے آ کے ہمارے بیٹے کا جو ان بروکن ریکارڈ چل رہا تھا فرسٹ آنے کا وہ توڑ دیا. خوب ہے. تو اس میں جو بنیادی رول ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں بچے ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ، تو اگر تو اساتذہ ان کو پازیٹیولی ری انفورس کریں کہ ان کی ذہانت کو اپریشیٹ کریں تو بچوں کا حوصلہ بڑھتا ہے. اور اگر کچھ اساتذہ ہوتے ہیں جو سنب کر دیتے ہیں کہ بچہ کیوں حاضر جواب ہے، وہ خاموش رہے، نہ بولے، انیشیٹو نہ لے. لیکن مجھے اللہ کا شکر ہے بہت سے اساتذہ ایسے ملے جنہوں نے میری جو ذہانت تھی، جو میرے کوئک رسپانس تھا، اس کو اپریشیٹ کیا اور پھر مجھے اور موٹیویشن ملی. ان کی جو محبت تھی اس کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی کہ میں ایک کوئک لرنر تھا، میں چیزیں جلدی لرن کر لیتا تھا اور تھوڑا سا پڑھنے کے بعد تو ہر اسکول میں میں ریکارڈ رہا کہ میں فرسٹ آیا. تو اس حوالے سے میں ایک اینیکڈوٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے 1-2 اینیکڈوٹس آپ کو بتائیں کہ اسکولوں میں پیرنٹس نے یہ کہا. جب میں کیڈٹ کالج پٹارو میں پڑھتا تھا تو ہمارے ساتھ ایک فیلو اسٹوڈنٹ تھے، ان کا نام تھا فرحان رانا، اور وہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں اب دنیا میں، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں. وہ میرے کلاس فیلو تھے اور وہ بہت زیادہ مطالعہ کرتے تھے اور بہت ٹائم لگاتے تھے، لیکن جب امتحان ہوتا تو فرسٹ میں آتا تھا. تو
لیکن پھر وہ جیسے میں امریکہ چلا گیا پڑھنے کے لیے 88 میں، اسی طرح 90 میں وہ چلے گئے، انہوں نے MIT سے بیچلرز کیا، ماسٹرز کیا، PhD، گھر سے پروگرام میرے بارے میں، لیکن میں ان کی تعریف کروں گا کیونکہ وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں اور دنیا کے ایک بڑے سائنٹسٹ ہیں۔ لیکن سن 2002 کی بات ہے، میں IBA میں فیکلٹی ممبر تھا، تو میرے نائب قاصد نے آ کے مجھے بتایا کہ سر آپ سے کوئی صاحب ملنے آئے، تو میں نے کہا بھیج دیں۔ تو کوئی صاحب آئے، میں جانتا تو نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے کہا آپ اطہر محبوب ہیں؟ میں نے کہا جی۔ تو انہوں نے کہا مجھے آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا، ہمارے گھر میں ہمیشہ آپ کی بات ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں فرحان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ تو ہمارے خاندان میں جب یہ پتہ چلتا تھا کہ کوئی اور بھی اسٹوڈنٹ تھا جو فرحان کو بھی بیٹ کر دیتا تھا، تو ہم سب کو اشتیاق تھا کہ ایسا کون سا شخص ہو سکتا ہے۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ فرحان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، لیکن مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا کہ میں ہمیشہ وہ اسٹوڈنٹ رہا جو کلاس میں بھی فرسٹ آتا تھا۔ اس کے علاوہ جو میری اسٹرینگس تھیں اپنے گروئنگ اپ کے دور میں، وہ یہ کوئز کمپٹیشنز ہیں، اسپیچز ہیں، ڈیبیٹس ہیں، اس میں بھی جو اساتذہ کی گرومنگ کی وجہ سے مجھے موقع ہمیشہ ملتا رہا کہ میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا، پرائزز جیتتا رہا، ایکسٹیمپور اسپیچز میں، ڈیبیٹس میں، انگلش میں، اردو میں، اور اس طریقے سے۔ تو پلس جو میرا ملٹی نیشنل ایکسپوجر ہے کہ پہلا اسکول فرانس کا تھا، پھر 2 سال انگلینڈ میں بھی، تو ایک جو ملٹی کلچرل انوائرمنٹ ہے، وہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب کے جو ایئر فورس میں ہونے کی وجہ سے مجھے اس طرح کی گرومنگ ملی کہ پاکستان کے بھی مختلف حصوں میں رہا، یہاں سے فیضیاب ہوا ادھر کے اداروں سے، پھر میں برطانیہ میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا، فرانس میں، پھر جب میں بیچلرز کے لیے امریکہ گیا تو وہاں بھی ہمیں ایسے اساتذہ ملے جو رول ماڈلز تھے، جو اپنے شعبے میں تحقیق کے حوالے سے اتھارٹیز ہوتے تھے، جن کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، تو ان سے بھی میں انسپائر ہوا، اور اسی وجہ سے میں نے ایکیڈیمیا میں آنے کا فیصلہ کیا کہ میں یہ ٹیچنگ کو ایز اے ڈسپلن اڈاپٹ کروں گا۔ تو میں نے امریکہ سے ماسٹرز کیا تھا، یہاں آ کے پھر میں نے ایکیڈیمیا کو جوائن کیا، کچھ عرصے کے بعد پھر میں نے PhD اسٹارٹ کی، اور میرا جو رول ماڈل ہے استاد کا وہ وہی ہے جو امریکہ میں یونیورسٹیز کے اندر جو پروفیسرز ہوتے ہیں، جس طرح سمجھے جاتے ہیں کہ وہ اسکالرز بھی ہوتے ہیں، وہ تھیوری بھی پڑھاتے ہیں، ان کی اپنی ریسرچ لیبز ہوتی ہیں، ان کے اپنے پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ صرف تھیوری نہیں بلکہ پریکٹیکلی بھی چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ان کے جو پروفیسرز ہوتے ہیں، جو ہم نے جن کو دیکھا، وہ اپنی آرمی، اپنی نیوی، اپنی ایئر فورس، اپنی اسپیس سائنس کے لیے جدید ترین پروجیکٹس اور گرانٹس لے کے آتے تھے اور لیبز میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے تھے۔ تو یہ تصور لے کے ایکیڈیمیا کا میں 1996 میں امریکہ سے واپس آیا، اور میں نے پاکستان میں سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے، جو کہ علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن آف پاکستان نے بنائی تھی۔ علی گڑھ آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی جو علمی ریوائول ہے، نشأت الثانیہ ہے، سر سید کی تحریک جو ہے، اس نے ہمیں اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے یہ رستہ چنا کہ ہمارا جو رستہ ہے وہ علم، تدریس اور تحقیق سے پھر ہم اپنی آزادی کی طرف جائیں گے۔ پہلے ہم اپنے لوگوں کے اندر وہ صلاحیت ڈیولپ کریں گے۔ تو اس تحریک کا ہی جو ایک رزلٹ ہے کہ پاکستان بھی ہمیں ملا، اور پھر جو علی گڑھ کے پڑھے ہوئے لوگ تھے، جب وہ اولڈ بوائز ہو گئے، جب وہ اپنے گورنمنٹ جاب سے ریٹائر ہو گئے، تو انہوں نے سوچا کہ سر سید کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ان کے نام پر کوئی یونیورسٹی بنائی جائے۔ تو پھر انہوں نے علی گڑھ اولڈ بوائز نے کراچی میں سر سید یونیورسٹی بنائی، جس کو میں نے 6 سال اپنا شب و روز دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا بنیادی طور پہ جو سبجیکٹ ہے، جو میں سمجھاؤں، الیکٹریکل انجینئرنگ۔ جی، میری جو ڈگری ہے امریکہ سے، BS ماسٹرز اور پھر PhD، وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے۔ لیکن آپ جو تھے یونیورسٹی رحیم یار خان کی یونیورسٹی میں، تو انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کا کیا آپس میں کوئی ریلیشن ہے؟ جی، جو خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو گورنمنٹ آف پنجاب نے بنائی تھی، یہ ایک پہلی انجینئرنگ اور IT یونیورسٹی تھی جو 2014 میں جس کا قیام عمل میں آیا، اور میں اس کے وائس چانسلر کے طور پہ سلیکٹ ہوا۔ اب جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے، یہ اپنی ایک جداگانہ حیثیت میں سن 90 کی دہائی میں آیا۔ اچھا، میری جو یونیورسٹی کی تعلیم تھی وہ سن 80 کی دہائی میں شروع ہو گئی تھی، تو اس زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ایز این ایکیڈیمک ڈسپلن اویلیبل نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنی شکل مڈ 90s کے بعد ایز این ایکیڈیمک ڈسپلن لی ہے۔ لیکن اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ الیکٹریکل انجینئرنگ سے جو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، دوسرا کمپیوٹر سائنس سے جو لوگ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں۔ تو چونکہ میں بھی ایک تھا، میں نے اپنی بیچلرز اور ماسٹرز ڈگری کے اندر کمیونیکیشن سسٹمز اور کمپیوٹنگ سسٹمز میں صلاحیت پیدا کی، کیونکہ جو کمپیوٹر کی ہارڈ ویئر ہے اور جو کمیونیکیشن ہے وہ الیکٹریکل انجینئر ہی ڈیزائن کرتے ہیں۔
تو اور کیونکہ ہمارے سامنے یہ ریولوشن آ رہا تھا، یہ جو آئی ٹی کا ریولوشن ہے یہ بہت کلوزلی ٹائڈ ہے انٹرنیٹ کے ریولوشن سے. انٹرنیٹ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو 1969 میں امریکن گورنمنٹ نے ریسرچ پروجیکٹ شروع کیا تھا، اس کا نام تھا ڈارپا نیٹ. تو ڈارپا نیٹ جو تھا وہ پہلا پیکٹ سوئچ نیٹ ورک تھا، اور اس کے بعد 69 سے لے کے بہت تیزی سے 1984 تک جو موجودہ انٹرنیٹ ہے یہ بنیادی شکل میں 1984 میں آ گیا تھا. تو میں چونکہ امریکہ میں پڑھتا تھا، جو ورلڈ وائڈ ویب ہے، جو اس کا گرافیکل انٹرفیس ہے، جس میں یہ براؤزر آ گیا، ویب سرور آ گئے، یہ ہمارے سامنے جب ہم امریکہ میں بیچلرز اور ماسٹرز کر رہے تھے اور ان کے پہلے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر بنانے والوں میں، اس کو ایکسپیریمنٹ کرنے والوں میں ہم شامل تھے. اور جب تک میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی 1996 میں، تو پھر امریکہ میں انٹرنیٹ کمرشل ڈومین اور بزنسز میں آیا، اور جس کو پھر ہم کہتے ہیں پھر ای کامرس آیا. پھر اس کے بعد جو انٹرنیٹ اور یہ ایوالو ہو رہا ہے، اس کا جو اگلا آیا کہ انٹرنیٹ آف تھنگز آ گیا. اور پھر اب آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ جس طرف ٹیکنالوجی جا رہی ہے، تو اس کے اندر الیکٹریکل انجینئرز بھی ہو سکتے ہیں. تو میں الیکٹریکل انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے آیا، لیکن میری جو اتنی پریکٹس اور پریکٹیکل ورک ہے، میں تمام اداروں میں ہارڈ ویئر سافٹ ویئر سسٹمز امپلیمنٹ کرنا، کمپیوٹر کمیونیکیشن سسٹمز امپلیمنٹ کرنا، انڈسٹری میں امپلیمنٹ کرنا. میں امریکہ کی جو تعلیم تھی اس کے ایکسپوجر کی وجہ سے میں ایک ذرا سے مختلف طرح کا فیکلٹی ممبر ہوں، جو صرف جسے کہتے ہیں تھیوریٹیکل ایجوکیشن میں، یا یعنی رٹنے رٹانے میں، کتابی تعلیم میں یقین نہیں رکھتا، بلکہ میرا فلسفہ یہ ہے کہ ہاتھ سے کام کرنا. انجینئرنگ میں بنیادی طور پہ امریکہ میں وہ ہمیں ہاتھ سے کام کرنے پہ بڑا ایمفیسس دیتے تھے. تو وہ جس کہتے ہیں ایک پریکٹیکل اورینٹیڈ اپروچ. تو گرچہ میں استاد ہوں رہا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یہاں سبجیکٹ بہت لیٹ آیا ہے جی، یہ مقابلے اور مسابقت کا دور ہے جی. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے نوجوانوں کا فیوچر اس میں کیا ہے؟ اب دیکھیں، یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ریولوشن ہے نا جی، یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد ریولوشن ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر آپ نے انفارمیشن ٹیکنالوجی ریولوشن کو جوائن کرنا نا، یہ بلڈ اپ کرتا ہے پوری دنیا سے نالج اور ایکسپرٹیز کو. یعنی یہ ایک بہت بڑا لیولائزر ہے. جو پیکٹ سوئچنگ کی ٹیکنالوجی تھی نا، وہ بھی ایک بہت بڑا لیولائزر تھا. اس نے کیا کیا پیکٹ سوئچنگ نے کہ جو ریڈیو نیٹ ورک الگ ہوتا تھا، ٹیلی فون نیٹ ورک الگ ہوتا تھا، ٹیلی ویژن نیٹ ورک الگ ہوتا تھا، اور دیگر طرح کے کمیونیکیشن نیٹ ورک الگ ہوتے تھے. انٹرنیٹ اور پیکٹ سوئچنگ نے کیا کیا کہ نہیں، ایک ہی نیٹ ورک پہ آپ ہر طرح کی کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. اسی تار پہ آپ کا ٹی وی بھی آ سکتا ہے، اسی پہ آپ کا ٹیلی فون بھی آ سکتا ہے، اسی پہ آپ کا انٹرنیٹ بھی آئے گا. تو اب بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ بھی جو بنا وہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بنا، ریسرچ لیبز میں بنا، یہ پارٹیسپیشن سے بنا. تو اب یہ جو ماڈل ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ریولوشن کا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، یہ بلڈ کرتا ہے ایک ٹیکنالوجی پہ جس کو میں آپ کو ایک آسان الفاظ میں کہوں گا سوارم انٹیلیجنس. سوارم انٹیلیجنس کا مطلب ہے جو گروہ ہے نا، پورا گروہ، اس کی عقل کو استعمال کرنا ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی جو بہترین انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس سے ریلیٹڈ تعلیم اور پریکٹیکل سولوشنز ہیں، یہ اوپن سورس کے طور پہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. یعنی آپ اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو قید نہیں ہے، جگہ کی بھی قید نہیں ہے اور آپ کا بیک گراؤنڈ کی بھی قید نہیں ہے. آپ تھوڑی بہت ٹریننگ لے کے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. یہ ترقی تیزی سے اس لیے کرتا ہے کہ یہ ایک پارٹیسپیٹری ماڈل پہ چل رہا ہے. انٹرنیٹ، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جو نیکسٹ ریولوشن ہے انسانوں کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انٹرنیٹ آف تھنگس کا، کہ اب جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے، آپ کو پتہ ہے تقریباً 1 برس ہوا کہ یہ پبلک ڈومین میں آ گیا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے چیٹ باٹس کہ جن سے مکالمہ کر سکتے ہیں، ان کو سوال دے سکتے ہیں، اور وہ آپ کو وہ ٹرین کیے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو ملینز آف ڈاکیومنٹس پہ. اب چیٹ جی پی ٹی کا ورژن 4 جو ہے وہ ٹریلینز آف ڈاکیومنٹس پہ ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جسے کہتے ہیں جنریٹو اے آئی ہے. تو یہ بھی اب ایک ٹول بن گئی. یعنی کہ یہ ایسی چیز ہے جو اپنے آپ کو جنم دیتی ہے. جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، نئی انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے، وہ جو پرانی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے وجود میں آ رہی ہے. یعنی اور کیسے آ رہی ہے کہ لوگوں کو اپنے اندر انگیج کر رہی ہے. یعنی گلوبل سطح پہ جو نیکسٹ لیول کے سسٹمز آئیں گے وہ پرانے سسٹمز کے ایوولوشن سے آئیں گے جس میں پارٹیسپیٹ سب لوگ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں قوموں نے ریئلائز کیا ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے، نیچرل کریٹیوٹی ہے، ہارڈ ورکنگ صلاحیت ہے، یہ قدرت نے نا ڈسٹریبیوٹ کر کے رکھی ہوئی ہے. یہ ویتنام میں بھی موجود ہے، یہ پاکستان میں بھی موجود ہے، یہ عرب ممالک میں بھی، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی. تو اس کو لمٹ نہیں کریں، بلکہ اگر آپ نے بہتر سے بہتر نئی چیزیں بنانی ہیں تو پوری دنیا کے ٹیلنٹ کو انگیج کریں. اور جو انٹرنیٹ ہے یہ اسی انگیجمنٹ کا ذریعہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ کوئی بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے، اور
جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک اپنی انفارمیشن ڈال سکتا ہے. اب جیسے آپ نے پوچھا کہ آئی ٹی میں ہم لیٹ آئے، لیکن یہ کہاں جا رہی؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے، لیکن یہ چینج اپنے اندر سے ہو رہی ہے. اور اب اس کے اندر جو میجر نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے نا، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آئی ہے. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں 2 طرح کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. ایک جو ابھی بہت بڑے پیمانے پہ کامیابی سے آ گئی ہے، وہ جنریٹیو اے آئی ہے. یعنی جنریٹیو اے آئی میں مثال کے طور پہ آپ اے آئی سسٹم کو کہیں گے کہ مجھے خط لکھ دو جس کا مضمون یہ ہوگا، تو وہ آپ کے لیے ڈرافٹ کر دے گا لیٹر. یا آپ ایک اس کو لیٹر دیں گے، مجھے یہ لیٹر آیا ہے، اس کا متن آپ دیں گے، مجھے اس کا ڈرافٹ بنا دو، وہ آپ کو ایک ڈرافٹ بنا دے. ٹرانسلیشن بھی ہو جاتی ہے. ٹرانسلیشن بھی ہو جاتی ہے جس لینگویج میں کہیں گے، اور ٹرانسلیشن کی ایکوریسی بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے. یعنی کہ ایک ایکسپرٹ ہیومن ٹرانسلیٹر جس طرح ٹرانسلیٹ کرے گا اس طرح تو نہیں ہے، لیکن تقریباً 90% جو ہے اس کی ایکوریسی کہ آپ اس کو استعمال کے قابل سمجھ سکتے ہیں. کچھ جگہوں پہ پھر آپ کو اس کو امپروو کرنا پڑے گا. تو اب جو نیکسٹ آئی ٹی ریولوشن ہے اے آئی کا، اس کی جو ٹولز ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانوں کو ریپلیس کر دیں گی. جیسے میں نے کہا کہ یہ خط کا جواب بنا دے گا، تو آپ کو سیکریٹری کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، جو اچھے پروڈکٹیو انسان ہوں گے، اچھا سیکریٹری ہوگا، وہ ایک دن میں زیادہ کام کرنے کے لیے اے آئی ٹول کو استعمال کرے گا، پھر اس جواب کو ریویو کر کے اس کی نوک پلک ٹھیک کر دے گا. یعنی انسانوں کو اے آئی سے، اور اساتذہ کو خاص طور پہ ابھی پرسوں ہی میرا ٹریننگ پروگرام تھا، پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے 40 اساتذہ آئے ہوئے تھے پورے پنجاب سے، جن کی ٹریننگ تھی. تو میرا جو سیشن تھا، میں نے اس میں خاص طور پہ پیغام دیا کہ تمام اساتذہ کو خود آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کو ڈیلی بیسس پہ استعمال کرنا چاہیے، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی انگیج کرنا چاہیے کہ وہ استعمال کریں، کیونکہ یہ جو اب ٹیکنالوجیز ہیں یہ آپ کو زیادہ پروڈکٹیو بناتی ہیں. یعنی آپ کا جو پرفارمنس ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ اے آئی ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے. اگر آپ اس ٹیکنالوجی سے لڑنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو کوئی نہ استعمال کرے، یا اسٹوڈنٹ سے کہیں گے نہیں، میں نے کہا کہ کچھ ایکسرسائز اسٹوڈنٹس کو دیں کہ وہ بغیر اے آئی کے استعمال کے کریں، کچھ میں ان کو مجبور کریں کہ اے آئی استعمال کرو، کیونکہ سمجھ تو بوجھ تو ہونی چاہیے، لیکن بغیر صحیح ٹولز کے استعمال کے آپ دوسرے لوگوں سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. جیسے آپ نے کہا یہ مسابقت کا دور ہے، اس میں چین ہے، اس میں امریکہ ہے، اس میں روس ہے، اس میں یورپ ہے، اس میں آسٹریلیا ہے، اس میں انڈیا ہے، اس میں پوری دنیا کی مسابقت. تو جو قومیں خوش دلی سے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتی ہیں، اس پہ اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کرتی ہیں، وہ پھر ایسی پروڈکٹس اور سروسز بنا سکتی ہیں جو دوسری پروڈکٹس اور سروسز کے مقابلے میں زیادہ کمپیٹیٹیو ہوں گی اور مارکیٹ شیئر گین کریں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اتنی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. پہلے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ جو پی ایچ ڈی کرتا ہے وہ ساری کتابیں پڑھ رہے ہوتے تھے اور بڑی لمبی ریسرچ کرتے تھے. اب تو یہ ہے کہ بٹن دبائیں، آپ کو ریلیونٹ سارا میٹیریل آ جاتا ہے. آپ اس کو تھوڑا سا، میں نے یہاں بہت سے پنجاب یونیورسٹی کے دیکھے ہیں جنہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑتی اور سب کچھ مل جاتا ہے بنا بنایا. جی یہ ایک حد تک میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے. اور جو لوگ اس پیراڈائم پہ ہی چلیں گے کہ انہوں نے اپنی تھیسس کو چیٹ جی پی ٹی سے لکھوانا ہے، تو پھر ان کی جو تھیسس ہوگی وہ ورتھ لیس تھیسس ہوگی، کیونکہ وہ جو چیٹ جی پی ٹی دے رہا ہے وہ تو کوئی بھی اس میں ان پٹ کر کے لے سکتا ہے. تو جب تک آپ کے کام کی وہ ورتھ نہیں ہوگی، وہ ویلیو نہیں ہوگی، یعنی آپ کا کنٹریبیوشن اس ٹائپ کا ہوگا جو مشین نہیں کر سکتی، جو انسان ہی کر سکتا ہے، جب تک دنیا اس کو تسلیم نہیں کرے گی. بے شک آپ اپنی ایک لوکل یونیورسٹی سے ڈگری لے لیں، آپ اس کو اپنے ایک لمیٹڈ سرکل میں اپنے آپ کو منوا لیں کہ جی میں، لیکن یہ ہے گلوبل کمپٹیشن کا دور. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان نے ایز اے نیشن انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرنا ہے. تو جب تک ہماری جو ریسرچ ہے اس کی ویلیڈیشن، اس کی ایکسیپٹیبلٹی ان فورمز پہ نہیں ہوتی جو انٹرنیشنل ہیں، اور صرف یہاں پہ ہم کچھ ایک لمیٹڈ سے فورم میں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ریویو کر کے ہماری تھیسس پاس کر دی اور مجھے ٹائٹل مل گیا، یہ ناکافی ہوگا. اس سے جو گلوبل کمپٹیشن ہے اس میں ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور اس کو ہمیں اپنی یونیورسٹیز میں ڈسکریج کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو بینچ مارک کرنا چاہیے جو دنیا میں اس وقت کٹنگ ایج جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. اب اس حوالے سے میں اپنی ذاتی بھی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سٹینڈرڈز تھے اور ابھی تک وہ سٹینڈرڈز چل رہے ہیں کہ جب تک آپ کی پبلیکیشنز انٹرنیشنل ان جرنلز میں نہیں آتی جو امپیکٹ فیکٹر جرنلز ہیں، جن کا ایڈیٹوریل اور ریویو پروسیس جو ہے وہ بہت ہائی کوالٹی پروسیس ہے، تو جب تک آپ کی تھیسس بے شک آپ لکھ دیں لیکن ڈگری آپ کو اوارڈ نہیں ہو سکتی. اب ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے، ہماری گفتگو جاری رہے گی. ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وائس چانسلر، سابق وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بہاولپور یونیورسٹی میں کافی عرصے تک وائس چانسلر رہے، اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ آپ نے اس یونیورسٹی کا معیار بلند کرنے کے لیے بڑا کام کیا.
تو آپ ان چیدہ اقدامات کا ذکر کیجیے جس کی وجہ سے یونیورسٹی جو ہے وہ انٹرنیشنل ریٹنگ میں بھی اس کا نام آنا شروع ہو گیا. جی بہت اچھا سوال کیا ہارون عباسی صاحب آپ نے. یہ جو انٹرنیشنل رینکنگز ہیں اس کو لوگ مختلف طریقوں سے دیکھتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے اور یہ نمبرز گیم ہے اور یہ بالکل ایک دوسرے سے ڈھکوسلے کا نام ہے کہ جی میری رینکنگ. اچھا میں رینکنگ کو میں کیسے دیکھتا ہوں؟ میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے خود احتسابی کا. یعنی غلط یا جھوٹا ڈیٹا دے کر اپنی ہائر رینکنگ لینا ہمارا پرپز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا پرپز یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق اپنا ڈیٹا تیار کریں اور ان کو دیں تاکہ وہ ہمیں دوسروں سے کمپیئر کر کے بتائیں کہ بھئی آپ اس لیول پہ ہیں، آپ اس چیز میں آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، دوسرے یہاں تک چلے گئے، آپ کا لیول نیچے. تو اگر تو اس کی انٹینشن ایک خود احتسابی ہے تو اور ڈیٹا آپ سچا دیتے ہیں، کیونکہ رینکنگز 2-3 طرح کی ہیں. رینکنگ کے سسٹمز کچھ ہوتے ہیں کہ جو یونیورسٹی سے ڈیٹا لیتے ہیں اس پہ رینکنگ بنا دیتے ہیں. ایک ایسی رینکنگ ہوتی ہیں سسٹمز کچھ جیسے کیو ایس رینکنگ ہے، ٹائمز ہائر ایجوکیشن ہے، پھر شنگھائی رینکنگ ہے، پھر کچھ اور ہیں. اچھا کچھ ہوتے ہیں جو صرف انٹرنیٹ سے ڈیٹا لیتے ہیں، یونیورسٹی سے رابطہ نہیں کرتے، اور اس انٹرنیٹ پہ جو ڈیٹا نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی بیسس پہ رینکنگ بنا دیتے ہیں. اچھا جو بہترین سسٹمز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ تو لیتے ہیں یونیورسٹی سے ڈیٹا اور کچھ لیتے ہیں انٹرنیٹ سے، اور تیسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو ایکیڈیمکس ہیں اور انڈسٹری لیڈرز ہیں ان سے ان کا پرسیپشن معلوم کرتے ہیں کہ اس ادارے کے بارے میں آپ کا کیا پرسیپشن ہے. تو یہ تینوں چیزوں کو ملا کے جو رینکنگ بنتی ہے وہ تھوڑی میننگ فل جس کو کہتے ہیں معنی خیز ہو سکتی ہے. یعنی رینکنگ کم آنے سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، رینکنگ بہت زیادہ اچھی آنے سے بھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ رینکنگ بھی جو ہے وہ کنٹینیوس پروسیس ہے، ہر سال ایک نئی رینکنگ آنی ہے اور یہ دوڑ ہے، اس میں دوسری یونیورسٹیز اور دوسرے ممالک مسلسل محنت کر رہے ہیں. تو اگر تو آپ اس کو ایک اپرچونیٹی لیتے ہیں کنٹینیوس امپروومنٹ کے لیے پھر تو ٹھیک ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں جب میں آیا تو میں نے دیکھا، آبزرو کیا کہ ایک بڑی یونیورسٹی ہے، 100 سال پرانا ادارہ ہے، ایک تاریخی جامعہ ہے، لیکن بہت ہی انورڈ لوکنگ اور انٹروورٹ ہے. اس کو مسابقت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ بس اپنی اس میں مگن ہے. تو جو کہ اپنے طور پہ یونیورسٹیز ایک طرح سے آٹونومس انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، تو یہ کوئی برائی والی چیز تو نہیں ہے، لیکن یہ دنیا ہے مسابقت کی. آپ کو آئسولیشن میں آپ رہ نہیں سکتے، آپ کو کولیبریشن کرنی ہے، آپ کو کمپٹیشن کرنا ہے، آپ کو دونوں کام کرنا ہے. یعنی رینکنگ میں صرف کمپٹیشن نہیں ہے، آپ نے کولیبریٹ بھی کرنا ہے، اپنے جیسے اداروں سے کولیبریٹ کرنا ہے، کیونکہ رینکنگ کے ذریعے یونیورسٹی یہ بھی تلاش کرتی ہیں کہ ہم جیسے کون سے ہیں، کیونکہ ایک جیسے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں. تو جب ہمیں رینکنگ پتہ چلتی ہے تو ہم دوسری باہر کی یونیورسٹیز کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی رینکنگ ہے اور ہماری رینکنگ. تو اچھا میں نے جو اقدامات کیے میں اس کی طرف آتا ہوں. مثال کے طور پہ جو کریکولم ہے، کریکولم کو ہم نے اپ گریڈ کیا کہ جو سب سے میجر پروڈکٹ ہوتی ہے یونیورسٹی کا، جس کو ہم کہتے ہیں انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ. اچھا اس کا امریکہ میں ہم نے یہی سیکھا، جب میں نے 8 سال پڑھا نا، ایک ہی ٹیسٹ ہے کوالٹی کا کہ جو آپ کا گریجویٹ ہے اس کو جاب کتنی جلدی ملتی ہے، اس کو کتنا ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. اگر تو اور ایسا کیوں ہوگا؟ اگر اس کے اندر وہ نالج اور وہ سکلز ہیں جو امیڈیٹلی امپلائرز اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری ٹیم میں آ جائے گا تو ہمارا کام اچھا چلے گا. تو آپ کو اپنے آپ کو مارکیٹ سے الائن رکھنا پڑتا ہے. یعنی آپ صرف وہ کتابیں نہ پڑھائیں اور کتاب میں وہ چیزیں نہ پڑھائیں، بلکہ وہ سکلز بھی دیں کہ امپلائر اس گریجویٹ کو لیں. تو ہم نے اپنے کریکولم کو اپڈیٹ کیا. ایک تو الائنمنٹ کی انڈسٹریل جو آج کے دور کی نیڈز ہیں. اچھا دوسرا جو ہم نے کمی دیکھی کہ ٹریڈیشنلی ہمارے ہاں روٹ لرننگ پہ ایمفیسس تھی، اس کے بجائے ہم نے ایسے کورسز لے کے آئے جو کریٹیکل تھنکنگ اور ریزننگ اور اسپیشلائز سکلز بچہ لے. ضرور اپنا کمپیوٹر سائنسٹسٹ بنے، انجینئر بنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جنرل ایجوکیشن بھی ہو، اپریسیشن ہو اپنے ہسٹری کی، اپنے کلچر کی، اور اس کے پاس لائف کی سکلز بھی ہوں. یعنی اس کو بیسک ہیلتھ اویئرنیس ہو، اس کے اندر یہ اویئرنیس ہو کہ کانسٹیٹیوشن اور لیگل سسٹم ملک کا کیسے کام کرتا ہے، تاکہ وہ صرف انجینئر تو نہ ہو اور صرف نرس نہ ہو یا فزسسٹ یا کمپیوٹر سائنٹسٹ، لیکن وہ ایک ایفیکٹو سٹیزن بھی ہو، کیونکہ یہ پارٹیسپیٹری سسٹم ہے جتنے ممالک بھی چلتے ہیں. تو بیسکلی میں یہ کہوں گا کہ میں نے اسلامیہ یونیورسٹی کو کنٹمپریری ورلڈ سے الائن کرنے کی کوشش کی، فیکلٹی ٹریننگ کو ایمفیسائز کیا. ہم نے انرولمنٹ بڑھائی. انرولمنٹ اس لیے بڑھائی کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان 200 ملین سے زیادہ آبادی کا ملک ہے، تقریباً ہماری آبادی 250 ملین ہو رہی ہے. ہم دنیا کے 5ویں آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے. اس لحاظ سے ہمارا کرٹیکل میس بھی ہونا چاہیے. یعنی میں نے یونیورسٹی کے اندر نئے پروگرام شروع کیے، پروفیشنل نیچر کے پروگرام شروع کیے، جیسے ہم آرکیٹیکچر کو لے کر آئے، نرسنگ کا پروگرام لے کر آئے. اچھا اس کے بعد ہم نے جو فیکلٹی ہے اس کو امپروو کیا. میں نے جب جوائن کیا تو تقریباً 400 فیکلٹی ممبر تھے فل ٹائم، جن میں 150 PhD تھے.
جب میں نے چھوڑا 4 سال بعد تو 1400 سے زیادہ فل ٹائم فیکلٹی ممبر تھے، جن میں 800 سے زائد پی ایچ ڈی تھے. تو ینگ نئے لوگوں کو لے کے آئے کمپیٹیٹو پروسیس سے، ان کو ٹرین کیا، کریکولم نیا دیا، اور جسے کہتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ سینٹرک انوائرمنٹ لے کے آئے. یعنی اسٹوڈنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو بجٹ ہے، اس کا ایک بڑا حصہ ہم نے خرچ کرنا ہے، کیونکہ یہ ادارہ، اس کا جو ریشنل ہے، یہ ایگزسٹ کیوں کرتا ہے؟ یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے کرتا ہے. اور پھر ان اسٹوڈنٹس کو ہم نے لیڈرشپ کوالٹیز بھی دینی ہے، کیونکہ جو یونیورسٹی ایجوکیشن ہے، اس کا جو ویلیو پروپوزیشن ہے کہ بھئی 4 سال یا 2 سال یا 3 سال ایک ادارے میں آپ کل وقتی کیوں لگائیں، جبکہ آج کل ٹیکنالوجی یہ کہتی ہے کہ 6 مہینے سے 9 مہینے میں آپ کو ایسا اسکل سیٹ پہ ٹرین کیا جا سکتا ہے کہ آپ نوکری حاصل کر سکتے. تو بالکل یونیورسٹی نے وہ اسکل سیٹ بھی دینا ہے، لیکن ساتھ میں وہ انٹرپرسنل اور لیڈرشپ اسکلز دینی ہے کہ آپ جب کسی بھی ادارے میں جائیں گے تو آپ ایک ٹیم ممبر بھی ہوں گے، کولیبریٹیولی بھی کام کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کی جو لیڈرشپ رول ہے وہ بڑھتا جائے گا. جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں، انہوں نے ہمارے معاشرے میں جا کے ہر جگہ لیڈرشپ رول دینا ہے. تو کیا ہم ان کو اس رول کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں؟ کیا ان کے یہاں ٹیم ورک کرنے کی ان میں کیپیبلٹی ہے؟ کیا کمیونیکیٹ کرنے کی کیپیبلٹی ہے؟ کیا یہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ ہر ایک ہمارے ملک میں بات کرتا ہے رائٹس کی، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم اپنی یونیورسٹی میں سب کو ٹرین کر رہے ہیں کہ ہاں سب کی رائٹس تو ہیں، ایکول رائٹس ہیں، وہ ملنی چاہیے، لیکن رسپانسبلٹیز کی بھی تو بات کریں. رسپانسبلٹیز ایک جیسی نہیں ہیں. جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں، یہ فارچونیٹ ہیں، یہ ان 10% لوگوں میں سے ہیں جن کو پریولیج ملا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں. اب ان کو زیادہ ایک رسپانسبل رول پلے کرنا ہے، اور یونیورسٹی نے ان کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. میں نے جو فیکلٹی ہے ان کو انڈسٹری کے ساتھ انگیج کرنے پہ بہت کام کیا، اور اس کے لیے قانون میں کوئی ویسے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن وقتاً فوقتاً ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ آئسولیشنسٹ ٹائپ کی ہوتی ہیں. تو ٹیچرز نے یا یونیورسٹی نے خود ہی پابندی لگا دی کہ کوئی یونیورسٹی کا ٹیچر انڈسٹری کے ساتھ نہ کام کرے، کوئی گورنمنٹ کے ساتھ کام نہ کرے. ہم نے اس کو ٹوٹلی سنڈیکیٹ نے پالیسی دی کہ جو ٹیچر زیادہ کام کرے گا انڈسٹری کے ساتھ، زیادہ کام کرے گا گورنمنٹ کے ساتھ، کنسلٹنگ کرے گا، کمیونٹی انگیجمنٹ کرے گا، کیونکہ اس طریقے سے پھر ٹیچر اسٹوڈنٹس کو اس میں انگیج کریں گے، اور ہمارا اسٹوڈنٹ جلدی پریپیئر ہوگا اور ویل پریپیئرڈ ہوگا انڈسٹری میں ایبزارپشن کے لیے. تو جو کوالٹی امپروومنٹ میں لانے میں کامیاب ہوا کہ وہ میں نے کلچر اور مائنڈ سیٹ اور ریگولیٹری فریم ورک کو اپڈیٹ کیا اس دور کے تقاضوں کے ساتھ، اور پھر ہم ٹائمز کی رینکنگ میں بھی آئے، کیو ایس کی رینکنگ میں بھی آئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم دنیا کی ٹاپ 800 یونیورسٹیز میں آ گئے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی آپ کی خصوصیت ہے، اور میں نے آپ کی پاپولیرٹی بھی دیکھی ہے جنوبی پنجاب میں، کہ آپ نے بحیثیت آپ کیونکہ بیسیکلی تو آپ سائنس کے آدمی ہیں جی، اور سائنس کے آدمیوں کے بارے میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ انہیں علم و ادب سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، لٹریچر سے کوئی نہیں ہوگی، لیکن آپ نے گزشتہ 4 سالوں میں وہاں پہ لٹریری فیسٹیول بھی کروائے. اور مجھے یاد ہے ہمارے ایک برخوردار ہیں، کنٹرولر ریڈیو پاکستان میں ہیں، سجاد پرویز صاحب، ان کی ایک کتاب آپ نے شائع کی جو انہوں نے ایکسکلوسیو انٹرویو کیے تھے بڑی پرومیننٹ پرسنالٹیز کے، تو یہ آپ نے ان نوجوان کو انکریج کیا. جی. تو جو فیسٹیولز ہوتے تھے اس کے بارے میں ذرا آپ جی دیکھیں، جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا تو پرپز یہ ہے کہ ہم ایک جو بھی گریجویٹ پروڈیوس کریں، چاہے بی ایس نرسنگ میں کریں، چاہے بی ایس فزکس میں کریں، چاہے انجینئرنگ میں کریں یا فارمیسی میں، لیکن وہ ایک گریجویٹ ہے، وہ اسکلڈ ہے اپنے پرٹیکولر پروفیشن میں، لیکن اس کو ایک بیلنس ہیومن بینگ بھی ہونا چاہیے. جو ہم نے دیکھا کہ ٹیم ورک، کولیبریشنس کے، اور اس کے اندر ایک اپریسیشن اپنی ہسٹری کی، اپنے کلچر کی، اپنے ٹریڈیشنز کی ہونی چاہیے. تو جو یہ سبجیکٹس ہیں جس میں کلچرل اپریسیشن آتی ہے، جس میں ادب ہے، مثال کے طور پہ میوزک ہے، تو ہم نے ایمفیسس کیا، ہم نے پورے سال اس طرح کے ایونٹس کراتے رہے، اور ان ڈپارٹمنٹس کو بھی، چاہے وہ پرشین ہو، چاہے وہ اردو ہو، اسلامک اسٹڈیز ہو، سوشیولوجی کے ڈپارٹمنٹ ہو، ان کو بجٹ دیا کہ آپ ایکٹیویٹیز کریں، اسٹوڈنٹس کو انگیج کریں، اسٹوڈنٹ سوسائٹیز بنائیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک فلیگ شپ ایونٹ ہونا چاہیے ایسا جو ہمارا ٹریڈ مارک بنے، اور جس کے اندر کلمنیشن ہو تمام طرح کی جو ایکسپریشنز ہیں کلچرل اور آرٹ فارمز کے، ان کا کوئی امتزاج ہو، تاکہ بچوں کے اندر نا ایک ہولسٹک اپریسیشن آئے کہ وہ آرکیٹیکچر، میوزک، آرٹ، ڈانس اور ہسٹری کو سب کو اپنی اپریشیٹ کریں. وہ جو ہمارے بہترین ادیب ہیں، جو بہترین میڈیا پرسنالٹیز ہیں، وہ جو سکسیس، وہ جو رول ماڈلز ہیں، یہاں تک کہ ہمارا جو لٹریری فیسٹیول تھا موسٹ ریسنٹ 2023 کا، اس میں ہم نے رکھا تھا ایک کانکلیو، میڈیا کانکلیو کہ دا پاسٹ، دا پریزنٹ اینڈ دا فیوچر آف فلم انڈسٹری ان پاکستان، جس میں جو پاکستان کے بہترین فلم پروڈیوسرز اور ایکٹرز تھے اور اس کے جو ریسرچرز تھے وہ آئے،
اور ایک پینل میں بیٹھ کے 1 درجن لوگوں نے جو مکالمہ کیا، اس سے ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی ہوا کہ ہماری جو فلم انڈسٹری ہے وہ کیوں انحطاط کا شکار ہے پچھلے 30-40 سالوں سے. اور میں آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ مجھے بھی اس سے پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ ہمارے ہاں جو ایک وجہ ہے وہ یہ اکوپمنٹ یا ٹیکنالوجی کا ہونا یہ وجہ نہیں ہے، یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ بن چکی ہے، یہ ایزی. اسکرپٹ رائٹرز نہیں ہیں ہمارے ہاں. ڈرامہ کی اسکرپٹ رائٹنگ کے لوگ موجود ہیں، کیونکہ ڈرامہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک قطرے کو سمندر کرنا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بات کو 40 ایپیسوڈز تک لے کے جانا ہوتا ہے، جبکہ فلم میں ایک سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہوتا ہے 1 گھنٹے کے اندر یا 70 منٹ کے اندر، وہ پوری جو بہت لمبی سی کہانی. تو ان کی اسکرپٹ لکھنے کا بالکل الگ انداز ہے، اور ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو رائٹرز ہیں اس میں فلم رائٹنگ کی ایکسپرٹیز ہم نہیں ڈیولپ کر سکے اس پائے کی جو جیسے، کیونکہ جو فلم ہے ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ فلم کا جو میڈیم ہے یہ 2 لحاظ سے بہت اہم ہے. ایک تو اپنے معاشرے کے اندر جو سوشل ٹرانسفارمیشن کرنی ہے اس کے لیے یہ میڈیم ایکسپریشن لے کے آتا ہے کہ جو معاشرے کا ضمیر ہے اس کو جگاتا ہے اور ٹرانزیشن کراتا ہے ایک ایسے معاشرے سے جس میں برائیاں ہیں ایک ایسے معاشرے کی طرف جس میں وہ برائیاں ختم ہو جائیں. دوسری طرف جب دنیا کی جو انوائرمنٹ ہے اس میں آپ نے اپنے کلچر کو پروجیکٹ کرنا ہے، تو جو فلم کا میڈیم ہے، کیونکہ وہ جیسے بنیادی طور پہ میں نے کہا 45 منٹ سے 75 منٹ کی ایک سٹینڈرڈ فلم ہوتی ہے، وہ زیادہ پاپولر میڈیم ہے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پڑوسی ملک ہے، اس نے اپنی فلم انڈسٹری کے ذریعے دنیا بھر میں اپنی ایک تو دھاک بٹھائی ہوئی ہے، دوسری طرف اپنے ایک بہت ہی ایسے معاشرہ جو معاشرتی برائیوں کا مجموعہ تھا اس کو وہ چینج کر کے ایک بہتر معاشرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جبکہ ہم اس چیلنج کو ایفیکٹولی نہیں کر سکے کیونکہ ہم نے اپنے فلم کے میڈیم کو اس طرح ڈیولپ نہیں کیا، جس میں بہت ساری بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، دوسری وجوہات بھی کچھ حد تک ہوں گی. لیکن اس مکالمے سے ہمیں پتہ چلا جو ہمارا بہاولپور لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول تھا، اور ہم نے اس کی رپورٹ بھی بنائی اور پرائم منسٹر آفس لیٹر سے بنا کے بھیجی کہ جتنے لوگ ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ یونیورسٹیز اپنے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، اردو کے، انگلش کے، دوسری زبانوں کے، وہاں جو رائٹنگ کی تربیت دے رہے ہیں اس میں فلم کی اسکرپٹ رائٹنگ کی سکلز ڈیولپ کریں. اور جب ہمارے پاس اچھے اسکرپٹ رائٹرز ہوں گے تو پھر ہماری فلموں کی کوالٹی تیزی سے اوپر جائے گی. ڈاکٹر صاحب ایک اور شعبہ ہے جس سے آپ کا تعلق ہے، آپ پنجاب کنسورشیم جو ہے انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کا جو ہے آپ اس کے بھی کنوینر ہیں. تو آپ دیکھیے ماحولیاتی آلودگی کتنی بڑھ رہی ہے، اس سے کتنی بیماریاں جنم دے رہی ہیں، زکام ہے، گلے کی پرابلم ہے، پھیپھڑوں کی ہے، کینسر تک ہے. اور جو انٹرنیشنل وہ بتاتے ہیں کہ اب تو گلیشیئر بھی پگھلنا شروع ہو گئے ہیں. ہمارے اس ریجن میں ماحولیاتی پرابلم بڑا پیدا ہو گیا. اب دیکھیے فاگ کی وجہ سے فلائٹس کینسل ہو جاتی ہیں، لوگوں کو بہت بیماری. اس سلسلے میں کوئی سالڈ کام ہو رہا ہے کنسورشیم کی طرف سے؟ جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں اس کنسورشیم کا بننا، یہ کنسورشیم جو ہے ہمارے جو گورنر ہیں میاں بلیغ الرحمان صاحب، انجینئر بلیغ الرحمان، جب یہ چانسلر بنے تو انہوں نے تمام وائس چانسلرز کی ایک کانفرنس بلائی مری میں، پورے پنجاب کے پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر سن 2022 میں اکتوبر میں. اور پھر وہاں مختلف تھیمز کے اوپر الگ الگ ورکنگ گروپس پہلے بنا دیے، پھر وہاں ڈسکشن پہلے ان تھیمز پہ ہوا، پھر یہ دیکھتے ہوئے کہ کوئی میننگ فل ریکمنڈیشنز بنانے کے لیے زیادہ وقت درکار ہے اور زیادہ لوگ درکار ہیں، تو ہر ورکنگ گروپ کا ایک کنسورشیم بنا دیا گیا. تو جو چیلنجز انسانیت کو اس وقت میجر درپیش ہیں ان میں جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، کلائمیٹ چینج، یہ پچھلے 30-40 سالوں میں کنفرم ہو گیا ہے کہ انسانوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو پچھلے 200-300 سال سے ہماری پریکٹسز رہی ہیں، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد فاسل فیولز کا بے دریغ استعمال اور ایسے کیمیکلز کا پروڈکشن جو درجہ حرارت کو بڑھانے میں رول پلے کر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں گرین ہاؤس گیسز. ایسی گیسز جو ہمارا ماحول ہے، اس کا جو کمپوزیشن ہے ایئر کا، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر گرین ہاؤس گیسز جیسے میتھین ہے، ان کا تناسب اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ یہ جو گیسز ہیں یہ اپنے اندر حرارت کو ریٹین کرتی ہیں، ان کی اسپیسیفک ہیٹ زیادہ ہے. تو سورج سے جو گرمی آتی ہے، جو پہلے ہوا ہوتی تھی آج سے 200 سال پہلے، وہ کم گرمی برقرار رکھتی تھی، یہ اب زیادہ گرمی. اس کی وجہ سے پچھلے 40 سالوں میں اوسطاً 2 ڈگری درجہ حرارت بڑھ چکا ہے. اور پاکستان ان ممالک میں ہے، اب دنیا میں ڈفرینٹ کلائمیٹک زونز ہیں. اب بدقسمتی سے ہم ایک ایسے کلائمیٹک زون میں ہیں کہ جہاں جو کلائمیٹ چینج کے اثرات سب سے برے پڑ رہے ہیں وہ ہمارے کلائمیٹک زون میں پڑ رہے ہیں، جو ہمارے ریجنز ہیں، اسپیشلی جو سینٹرل پاکستان ہے، جس میں سدرن پنجاب بھی آتا ہے، سدرن کے پی کے بھی آتا ہے اور اپر سندھ بھی آتا ہے. یہ ایرڈ زونز تھے، لیکن یہاں درجہ حرارت 2 درجے بڑھ چکا ہے. مزید یہ ہے کہ اگلے 50 سالوں میں
جو ورسٹ کیس ہے اس میں یہ 8 درجہ مزید بڑھ سکتا ہے. اچھا یہ جو 2 درجہ بھی بڑھا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہمارے خزاں کے اور بہار کے اور سردیوں کے دن سال کے 33 دن کم ہو گئے اور یہ دن گرمیوں میں چلے گئے. اگر آپ غور کریں, آج لاہور میں ٹریول کر رہا تھا تو اس وقت لاہور میں دسمبر کی 10 تاریخ کو کوئی درخت آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو پت جھڑ کا شکار ہو. حالانکہ سردیوں کی پہچان یہ ہوتی تھی کہ پتے جھڑ جاتے تھے, کیونکہ درجہ حرارت وہ والا سردیوں والا نہیں ہے. سردیوں کے دن کم ہو رہے ہیں, سردیوں کی جو تیزی تھی اس میں کمی آ رہی ہے. اچھا اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے خوراک پیدا کرنے کے جو ذرائع ہیں جس کو ہم فوڈ سیکیورٹی کہتے ہیں, جیسے گندم ہے اور دیگر فصلیں ہیں, ان کو خاص کم لو درجہ حرارت خاص دنوں تک کے لیے چاہیے ہوتا ہے تاکہ ان کے جو قدرت کے فزیولوجیکل پروسیسز ہیں وہ اس درجہ حرارت پر وہ روح عمل آتے ہیں, روح پذیر ہوتے ہیں. تو اب وہ نہیں ہو پائیں گے تو ہماری فصلیں پیداوار نہیں دیں گی, تو ہماری خوراک پیدا کرنے کی کم ہو جائیں گے. دوسرا یہ جو گلوبل وارمنگ ہوئی ہے, درجہ حرارت بڑھا ہے, اس کی وجہ سے جو موسمیات ہیں اس میں تبدیلی آئی ہے. ایک تو سردیوں کے دن کم ہو گئے, لیکن دوسرا جو بارش ہے, یا تو بہت بڑے سیلاب آ رہے ہیں اور ان جگہوں پہ آ رہے ہیں جہاں پانی کی ضرورت نہیں ہے, یا قحط آ رہے ہیں. 3 مہینے تک علاقوں میں بارش, 4 مہینے بارش نہیں ہو رہی اور بہت کم بارش ہو رہی, جس کی وجہ سے قحط بھی آ رہے ہیں, سیلاب آ رہے ہیں, اس سے فصلیں ضائع ہو رہی ہیں. تو ہماری فوڈ سیکیورٹی ڈینجر میں آ رہی. اب بات یہ ہے کہ مسائل پہ تو ہر ایک ہی بات کرتا ہے. میں بھی اگر وہی بتاؤں کہ یہ مسئلہ بھی ہے اور یہ مسئلہ بھی ہے تو لگے گا کہ جیسے ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. نہیں, ہمیں سولوشنز پہ بات کرنی چاہیے. اچھا سولوشنز شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم ہیں. سولوشنز ایسے بھی ہیں جو کم خرچے سے ہوں گے, سولوشنز ایسے بھی ہیں جن میں زیادہ خرچہ کرنا ہوگا, کیونکہ یہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے. لیکن اس کے اندر جو اسکل سیٹ چاہیے, مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک ملٹی ڈسپلنری پرابلم ہے. یعنی کہ صرف کیمسٹ اس کو حل نہیں کر سکتا, صرف بایولوجسٹ حل نہیں کر سکتا, صرف فزسسٹ نہیں کر سکتا, صرف اکانومسٹ نہیں کر سکتا, بلکہ یہ سب مل کے حل کریں گے. اس کو عام آدمی کی بھی انوالومنٹ. جی, آپ کو اپنی پاپولیشن کو انگیج کرنا ہوگا, لائف سٹائل میں تبدیلی لانی ہوگی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اسلام آباد میں ایکٹ پاس کیا ہے نیشنل اسمبلی نے کیپٹل ٹیریٹری کے لیے کہ 1 یوز پلاسٹک بیگز, یعنی آپ سودا لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو پلاسٹک کے بیگ میں ڈال کے دیتا ہے, وہ بین کر دی. اچھا آپ کو یاد ہوگا, آپ ماشاءاللہ مجھ سے بھی بڑے ہیں, سن 60, 70, 80 کی دہائی میں جب ہم لوگ سودا لینے جاتے تھے تو ٹوکریاں اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے اور سودا اس میں لے کے آتے تھے. پھر 90 کی دہائی کے بعد کیا شروع ہوا کہ ویسے ہی چلے جاؤ اور سودے میں وہ 6 پلاسٹک کے بیگ میں ڈال کے آپ کو دے دے گا. اب یہ جو پلاسٹک بیگز ہیں یہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہیں, یہ کچرے میں جب جاتے ہیں تو یہ عرصہ 20, 30, 50, 100 سال تک پڑے رہتے ہیں, ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو 1 یوز پلاسٹک کی پانی پینے کی بوتلیں ہم دھڑا دھڑ یوز کرتے جا رہے ہیں, بڑی تعداد میں بنا رہے ہیں. یہی پلاسٹک اینڈ اپ ہوتا ہے ہماری زمین میں اور یہ ڈیکمپوز نہیں ہوتا. اس کی لائف جو ہے 100, 200, 300 سال ہے. یہ سمندروں میں جا رہا ہے, وہاں کی جو سمندری حیات ہے اس کے پیٹ میں جا رہا ہے, یہ ٹاکسک ہے, یہ کینسر کوز کر رہا ہے. تو ہمیں جدید دور میں اپنے لائف سٹائل کو بدلنا ہوگا. چائنا میں پہلے ہی انہوں نے ایسے کر دیا کہ 1 یوز پلاسٹک میں آپ کو ڈرنکس نہیں ملتی. آپ نے پانی پینا, آپ اپنی بوتل لے کے آئیں جو آپ دھو کے روز نئی استعمال کر لیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں لائف جیسے آپ نے کہا کہ عوام کو انگیج کرنا ہوگا, اس میں شعور بیدار کرنا ہوگا کہ یہ موسمیاتی تبدیلیاں انتہائی خطرناک ہیں. اگر ہماری جنریشن نے اس کے بارے میں ایسے اسٹیپس نہ لیے تو آنے والی جنریشن کے لیے کچھ بھی کرنا ممکن نہیں ہوگا. اور جس طرح ہمارا اسٹرکچر ہے, سوشل اسٹرکچر ہے, ہمارا نیشنل اسٹرکچر ہے, اکانومی, یہ سب کولیپس کر سکتا ہے. تو ایک تو ایئر کوالٹی کا آپ جانتے ہیں, اسموگ کی وجہ سے جو پولوشن ہے, انڈسٹریل مٹیریل پارٹیکولیٹ میٹر ہے, یہ فضا میں آ رہا ہے بہت تیزی سے, اور اسموگ کی وجہ سے ایئر کوالٹی جو ہے ہمارے علاقے کی بہت خراب ہوگی. تو ہم نے, ہماری یونیورسٹی نے ریسرچ کر کے پروپوز کیا آئونائزیشن کے ذریعے ہم اس اسموگ کو سیٹل کرا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. وقت کی تنگی ہے ورنہ آپ کی اتنی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں. وائس چانسلر تھے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور, انجینئر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب. بہت شکریہ سر. تھینک یو. محترم سامعین اور ناظرین, ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے سابق وائس چانسلر انجینئر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی, کس قدر دلچسپ تھی اور بہت معلوماتی تھی. ہم بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. بہت شکریہ.